السلام علیکم ناظرین، پروگرام دی رپورٹرز کے ساتھ خاور گمان اور چودھری غلام حسین صاحب۔ ناظرین، ملک کے اندر اس وقت جو سیاسی لڑائی جاری و ساری ہے، نقطہ اس کا ایک ہی ہے۔ حکومت کے اندر جو سیاسی جماعتیں موجود ہیں وہ چاہ رہی ہیں کہ ملک کے اندر انتخابات نہ ہوں، ڈیلے سے ہوں۔ آلریڈی آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے 8 اکتوبر کی تاریخ دے دی گئی ہوئی ہے، اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب، سابق پرائم منسٹر، ان کی اور ان کی پارٹی کی پوری کوشش ہے، بھرپور کوشش ہے کہ ملک کے اندر انتخابات جتنی جلدی ہو سکیں کروائے جا سکیں۔ یہی ایک نقطہ ہے جس کے ارد گرد ساری کی ساری لڑائی اس وقت جاری و ساری ہے۔ لیکن بدقسمتی ہمارے ملک کی یہ ہے، ہم بحثیت قوم ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ کہنے کو ہم زراعتی ملک ہے، ملک کے اندر زراعت ہے، ملک کو ایگریکلچرل طور کے اوپر جو ہے ہمیں سیلف سفیشینٹ ہونا چاہیے تھا، ملک کے اندر کسی بھی جو چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ لیکن آج کل جو سین ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، اخبارات ہوں، ٹیلی ویژن ہو، کسی بھی جگہ کے اوپر، یقین کریں کہ دل دہل جاتا ہے۔ میں خود ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں، اب جتنی میری عمر ہو گئی اب ایک صدی کے قریب، آدھی صدی کے قریب، تو کبھی یہ نہیں ذہن میں سوچ آئی کہ یار کوئی ایسا موقع آئے گا کہ آپ کو کھانے کے لالے پڑ جائیں گے، آپ کو جناب اعلیٰ گھر کے اندر آٹا نہیں ملے گا، روٹی نہیں ملے گی۔ مطلب جب بھی آتا ہے چوہدری صاحب، ہر 6 مہینے کے بعد لوگ گندم کی کٹائی کرتے ہیں، تو آپ کو پتا ہے دیہات کے اندر ایک سسٹم ہوتا ہے سٹوریج کا، وہ اپنی گندم بھی رکھ لیتے ہیں، چاول بھی رکھ لیتے ہیں، مکئی بھی رکھ لیتے ہیں، تو معاملات بڑے آرام سے چلتے ہیں۔ لیکن اب جو حالات و واقعات آپ دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر آٹے کی تقسیم کے حوالے سے، ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق ناظرین 8 کے قریب ہلاکتیں ہو چکی ہوئی ہیں، اور ہلاکتیں کس وجہ سے ہو رہی ہیں؟ آٹے کی تقسیم کے اوپر، اور آٹے کی تقسیم کو جو طریقہ کار کے پی اور خیبر پختونخوا کی حکومتوں نے نکالا ہوا ہے، اس کے اوپر بس سلام کرنے کو دل کرتا ہے کہ بہت اچھے انداز سے آپ کر سکتے ہیں۔ لوگوں کو جناب اعلیٰ کوئی آپ بسپ کے لوگ ہیں ان کو پیسے آپ پہنچا سکتے تھے، اور بھی کوئی طریقہ کار اپنایا جا سکتا ہے، لیکن آپ سڑکوں کے اوپر جا کے ٹرک کھڑا کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہنگامہ آرائی آپ کو سامنے کو دکھتے ہیں۔ آج شہباز شریف صاحب نے جب نیشنل اسمبلی کے اندر وہ بات کر رہے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ آج کل ملک کے اندر جو حالات ہیں، خاص طور پر مہنگائی کے حوالے سے اور آٹے کی تقسیم کے حوالے سے، سنیں ذرا۔ میں جب جاتا ہوں جناب اسپیکر، مختلف جگہوں پر، جس طرح کے پنجاب حکومت اور کے پی نے فری آٹا کا پروگرام بنایا ہے، لیکن جہاں پر میں جا رہا ہوں جناب اسپیکر، میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پر آج میں سفید پوش لوگ بھی دیکھتا ہوں۔ سفید پوش وہ ہوتا ہے، وہ تنگ دست ہوتا ہے لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ آج وہ اگر اپنی ڈگنیٹی کو کمپرومائز کر کے وہ لائنوں میں لگا ہے تو اس سے زیادہ رسوائی اور شرم کی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ ناظرین، میرے خیال میں ہمارے محترم پرائم منسٹر صاحب کو آج جو نیشنل اسمبلی کے آن دا فلور آف ہاؤس یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ جب پچھلے سال 9 اپریل کو عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تھی، اس کے بعد جو اکنامک سروے ایشو کیا گیا تھا اس کے اندر کیا چیز بتائی گئی تھی، ہمارا ایگریکلچر سیکٹر کتنے عرصے کے بعد 4.5% پہ گرو کر رہا تھا، ملک کے اندر بمپر کراپس ہو رہی تھی، اور خاص طور پر یہ جو حالات و واقعات ہیں، آٹے کی کیا قیمت تھی اور باقی جو اجناس ہیں ان کی کیا قیمت تھی، ملک کے اندر مہنگائی، ملک کے اندر بے روزگاری کے کیا حالات و واقعات ہیں، اور پچھلے جب سے موجودہ حکومت آئی ہے اس دوران جو ہے ملک کے حالات کیوں کر خراب ہوئے، کیا وجہ بنی۔ آج تو میں سن رہا تھا، اگر پروڈیوسر صاحب وہ سنا سکیں، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ بھی ہماری کوئی بات نہیں سن رہے، IMF بھی ہماری بات نہیں سن رہا۔ لیکن جب حکومت میں نہیں تھے، جب یہ لوگ اپوزیشن میں تھے، اس وقت چوہدری صاحب ہمیں یہ بتایا کرتے تھے وہ ایک دفعہ ہمیں حکومت میں آنے دیں، دیکھیں ہم تو اتنے ایکسپرٹ لوگ ہیں، ہمارے پاس تو اتنی زیادہ ایکسپرٹیز ہیں کہ ہم ملک کے اندر دیکھیں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے۔ سنیں ذرا۔ اسپیکر، اس لیے میں آج بطور پہلے ایک پاکستانی، بطور ایک پارلیمنٹیرین اور بطور اس حکومت کے منتخب سربراہ کے طور پر میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس ہاؤس کو، اس ایوان کو ان معاملات کا فی الفور نوٹس لینا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے ہمیں اس کے اوپر ایک ٹھوس لائعمل اختیار کرنا ہوگا۔ جناب اسپیکر،
It is high time. And time and tide wait for none. میں آپ سے ملتمس ہوں جناب اسپیکر اور آپ کے ذریعے اس ایوان سے کہ آئیں مل بیٹھیں اور قانون کی حکمرانی، آئین کی حکمرانی، انصاف پر مبنی معاشرے کے لیے آئیں بیٹھیں اور وہ فیصلے کر جائیں کہ آئندہ آنے والی نسلیں ہمیں کوسے نہیں بلکہ ہمارے حق میں دعا کریں جب ہم اپنی قبروں میں ہوں گے جناب اسپیکر. میرے خیال میں ناظرین آپ کو پتا ہے رمضان شریف چل رہا ہے، تو تھوڑی دیر پہلے ہم نے افطاری کی ہے، تو افطاری کے بعد تھوڑے سے میرے خیال میں حالات و واقعات ہماری ٹیم کے بھی ذہنی طور پر وہ ٹھیک نہیں چل رہے. 60 کوئی اور چلانا تھا، چلا کے اور دیا. اینی ویز چوہدری صاحب، یہ خاص طور پر میں آٹے کی تقسیم کے حوالے سے آؤں گا. جو اصل کام تھا ان کا وہ ہمیں یہ بتانا تھا، کرنا تھا، الیکشن کروانے تھے قائم مقام حکومتوں نے، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا چلیں اچھی بات ہے کہ جی ہم نے آٹا بھی تقسیم کرنا ہے. آٹے کی تقسیم کے حوالے سے آپ نے وہاں پہ حالات و واقعات دیکھیں کہ اس وقت لاہور کے اندر، پنجاب کے دوسرے اضلاع کے اندر جو یہ سین آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں. جی جو صاحب. میں نے جی خاور گومن صاحب، بہت افسوسناک صورتحال ہے. خواتین آٹے کی ایک بوری یا توڑے کے لیے یا پتہ نہیں کتنا دے رہے ہیں، مجھے نہیں پتا، وہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں. بہت سارے آپ نے جیسے بتایا مر چکے ہیں، بہت ساری تذلیل کر کے دھکے کھا کے واپس آ رہے ہیں. کئی ٹرکوں پر حملے کر رہے ہیں، کئی ان سے سینہ جپٹی کر رہے ہیں. کئی جگہ وہ آٹے کی شکل میں جو ان کو آٹا کا توڑا دیا جاتا ہے اس کے اندر پتہ نہیں کون کون سی، یعنی سیلاب زدہ علاقوں میں جو گندم خراب ہو گئی ہے یا جو جانوروں کا فیڈر تھے وہ پیس کے دی جا رہی ہے. وہ تو تصویریں، وہ ویڈیو دیکھ کے تو بندہ آنسو نہیں تھمتے. لیکن یعنی ڈٹائی اور بے حسی کا یہ عالم ہے کہ اس کو اپنا کارنامہ بنا کے پیش کر رہے ہیں. آپ وہ ویڈیوز چلائیں جو لوگوں کے ساتھ حشر ہو رہا ہے صوبے میں اور پورے ملک میں، اور ایک ہی کام ہوتا ہے کہ آپ کو اگر وہ سفید پوش بنے اور ان کو تکلیف ہو رہی تھی وزیر اعظم صاحب کو کہ وہ سفید پوش بھی ادھر انہوں نے دیکھے ہیں. اور بھائی ایک ہے کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں، ایران کا آپ نے دیکھا ہے سسٹم کہ گراؤنڈ کے اندر انہوں نے ڈیریاں لگا دی ہیں کہ جو مستحق ہے اپنے مطلب کہ اس کے مطابق چیزیں لے کے چلا جائے. یعنی یہ ہے عالم. آپ نے یہاں لوگوں کو افورڈیبل پرائز پر کھانے پینے کی چیزیں دینی تھی. یہ تھا آپ کا کام جس میں آپ بری طرح فیل ہو گئے ہیں. اور قیمتیں جو ہے، یعنی مثلا کوئی مجھے بتا رہے تھے کہ وہ کچھ رمضان میں لوگوں کو، جو مستحق لوگوں کو کچھ دیتے تھے، تو پچھلے سال جو ان کا فی پیکج آیا تھا خرچہ 8,000، اس دفعہ آیا 13,000، 12,000، 14,000. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مہنگائی اور لوگوں کی پہنچ سے چیزیں کتنی دور جا چکی ہے. فروٹ جو ہے جو 200 روپے کی چیز تھی، یعنی کیلے 400، 500، 600. اب میں کس چیز کا آپ کو وہ چوہدری صاحب دیکھیں، پاکستان کے اندر اس وقت جو اعداد و شمار ہے، یہ گورنمنٹ کی طرف سے ناظرین جو اعداد و شمار شائع کیے جاتے ہیں اس کے مطابق پاکستان کے اندر 50 سالہ مہنگائی کا ریکارڈ ٹوٹ چکا ہوا ہے، اور یہ ہر گزرتے ہفتے کے ساتھ اس کے اندر ہمیں بڑھاوت ہی نظر آ رہی ہے. اچھا چوہدری صاحب، آج آفٹر نون روزہ چپیڑ گروپ کی کندہ ہے. چپیڑ گروپ وہی جو کل آپ نے لوگوں کو دکھا دیا، بتا بھی دیا، اس کے اوپر کافی زیادہ رد عمل بھی آیا ہے. لیکن جو اصل سٹوری کی طرف چوہدری صاحب جاتے ہیں، اصل سٹوری یہ ہے کہ آج جو ہے افطاری سے کچھ عرصہ پہلے آپ کو پتا ہے محترم پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ایک بھرپور تقریر کی نیشنل اسمبلی کے اندر، اور وہاں پہ انہوں نے جو اصلاحات کا ایجنڈا ہے جوڈیشری کے حوالے سے وہ پیش کیا. اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے جو ہے اصلاحات نہ کی اور مورخ ہمیں جو ہے اچھے انداز سے یاد نہیں کرے گا. وہ ایک ججمنٹ کل ایک ڈائسنٹ نوٹ جو 2 ججز صاحبان کی طرف سے آپ کو پتا ہے جو 1 مارچ کو فیصلہ آیا تھا، اس حوالے سے ایک ڈائسنٹ نوٹ آج جو کل ایشو کیا گیا، اس کو وہ ججمنٹ کے طور پر پیش کر رہے ہیں. سنیں ذرا وہ کیا فرما رہے ہیں. اگر پروڈیوسر صاحب وہ ساؤنڈ ہمارے پاس تیار ہے تو سنا سکتے ہیں ہمیں. اچھا، اس کے بعد ناظرین ہوا یہ کہ آفٹر نون کے اندر جو مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر آپ نے مختلف سٹوریز رائے سے چلنا شروع کر دی
کرا دی گئی. اور جس انداز سے آپ کو پتا ہے کہ شہر اقتدار میں جو صاحب ہم رپورٹنگ کرتے رہے, ہمیں بھی پتا ہے کہ جب اس طرح کی سٹوری آتی ہے تو کیا مقصد ہوتا ہے کہ جناب اعلیٰ. اور وہ سٹوری کا پیک کیا تھا کہ حکومت کا عدالتی اصلاحات کے لیے فوری قانون سازی کا فیصلہ, از خود نوٹس کے خلاف اپیل کے حق سے متعلق قانون سازی کی جائے گی, چیف جسٹس از خود نوٹس کا اختیار تنخواہ استعمال نہیں کر سکیں گے, از خود نوٹس لینے کا اختیار فل کورٹ کو دینے کی تجویز پر بھی غور ہے, سپریم کورٹ کے بینچ تشکیل دینے کے طریقہ کار کو تبدیل کرنے پر بھی غور. یہ ذرائع سے خبر چلائی گئی. ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس دوران جو ہے ایک کابینہ کی میٹنگ جاری ہے, اور اس کابینہ کی میٹنگ میں یہ سارے کے سارے اب بھی وہ جو ہے جو بھی یہ اصلاحاتی ایجنڈا ہے جو بھی وہ پلان کر رہے ہیں وہ کیا ہوگا. لیکن آج جو نیشنل اسمبلی کے اندر محترم شہباز شریف صاحب آئے اور انہوں نے وہاں پہ مختلف ایشوز کے اوپر بات کی. سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ جی پہلے ججز کے حوالے سے جو بات کی گئی یہ سنیے ذرا. عدالت عظمیٰ کے 2 آنریبل ججز کا فیصلہ آیا ہے اور یہ بہت اہم ہے, اور یہ فیصلہ جناب اسپیکر جو اناؤنس کیا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اور جسٹس جمال خان مدوخیل صاحب نے, انہوں نے یہ کہا ہے جو اس معاملے میں وہ 4-3 سے ہے, یعنی 4 ججز نے حق میں فیصلہ دیا ہے, 3 ججز نے خلاف دیا. یہ 3-2 نہیں ہے یا 5-2 نہیں ہے. تو چوہدری صاحب اب یہ جو سارے کا سارا معاملہ ہے اس کو لے کے اب جو کابینہ کی اب آپ نے دیکھا کہ یعنی غلط بیانیاں بھی شروع ہو گئے. جی اب وہی اسی طرف آ رہے ہیں. اچھا اس کے بعد ناظرین جو آج شہباز شریف صاحب نے ساری کی ساری بات کی, اب وہ کیا رہے ہیں, وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے جو اختلافی نوٹ آیا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب حکومت کے اوپر کیا ذمہ داریاں, فوراً سے پہلے ان کے سر کے اوپر پتہ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. محترم شہباز شریف صاحب اور موجودہ حکومت کیا فرما رہے ہیں, سنیں ذرا. یہ فیصلہ تو کل آیا ہے عدالت عظمیٰ کا کہ یہ 4-3 کا فیصلہ ہے, لیکن جو اس امپریشن میں کہ فیصلہ 5-2 کا ہے یا 3-2 کا ہے, تو اس کے نتیجے میں جو اقدامات اٹھائے جا چکے ہیں وہ بذات خود ایک بہت بڑا قانونی چیلنج ہے. اس کے بارے میں کس طرح معاملات آگے چلیں گے, اس وقت جناب اسپیکر یہ ملک ایک دوراہے پہ کھڑا ہے. اچھا ناظرین, یہ جو بات کر رہے ہیں محترم شہباز شریف صاحب, اب پرابلم یہ ہے کہ آج جب سپریم کورٹ کے اندر ہیئرنگ ہوئی وہاں پہ چونکہ جسٹس مندوخیل صاحب نے بھی یہ جو ڈیسینڈنگ نوٹ ہے, اختلافی نوٹ ہے, وہ بھی اس کا حصہ ہے. جب اس حوالے سے جو نئے اٹارنی جنرل اپوائنٹ ہوئے ہیں انہوں نے یہ جو معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے رکھا, آج 5 ممبر بینچ جس کو سن رہا ہے, تو اس کے بعد جو ہے چیف جسٹس صاحب کے یہ ریمارکس تھے کہ یہ اس کا جو موجودہ ہم کیس سن رہے ہیں اس کے ساتھ کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے. اور وہاں پہ اس موقع کے اوپر جسٹس مندوخیل صاحب جو اس اختلافی نوٹ کا حصہ ہیں, انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ یہ جو ہے سپریم کورٹ کا ایک اندرونی معاملہ ہے, اس کو اندرونی سطح کے اوپر ہم دیکھ لیں گے. بنیادی جو سوال ہے وہ جس کے لیے ہم نے یہ بینچ بنا ہوا ہے وہ ہے کیا الیکشن کمیشن انتخابات کے حوالے سے جو تاریخ ہے وہ تبدیل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. تو سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ ناظرین وہی ہے کہ انتخابات وقت پہ ہونے یا نہیں ہونے, اس حوالے سے آج جو ساری کی ساری ہیئرنگ ہوئی ہے. لیکن محترم شہباز شریف صاحب ہیں, ظاہر ہے وہ تو اس موقع جو اختلافی نوٹ کو سامنے رکھتے ہوئے پورے کا پورا ایک لائے عمل ہی انہوں نے دے دیا. سنیں ذرا. فیصلہ جو آیا ہے اس حوالے سے یہ ایوان کیا قانون سازی کر سکتا ہے. پارلیمنٹ کو اختیار ہے کہ وہ تمام ان معاملات کے اوپر فیصلہ سازی کرے جو کہ پاکستان کے بہترین مفاد میں ہے. ان آنریبل ججز کے کل کے فیصلے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ سے کے اندر سے اٹھنے والی یہ جو آوازیں ہیں, گفتگو ہے, اس کے نتیجے میں جناب اسپیکر یہ ایک امید کی نئی کرن ہے. اٹس رے آف ہوپ. کل کے فیصلے کے بعد تو اگر ہم نے قانون سازی نہیں کی تو مورخ ہمیں معاف نہیں کرے گا, آنے والی نسلیں میں معاف نہیں.
اچھا ناظرین، معاملہ جو ہے عدالتوں کے حوالے سے قیامت کی آ گئی ہے کی انہوں نے کرنا تھی. میں ججز نے کیا کر دیا ہے، کیا کر دیا ہے ججز نے، جو ان کو اتنے مروڑ اٹھے ہوئے. وہ آج وہ ایک اٹھتا ہے، وہ 2-3 نہیں ہے، وہ 4-6 ہے، وہ 5-15 ہے. وہ بھائی بس کرو یار، کیا چاہتے ہیں یہ؟ اچھا چودھری صاحب، وہ مسئلہ یہ ہے کہ پرابلم میں نے جیسے عرض کیا نا کہ مسئلہ ایک ہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ انتخابات میں نہیں جانا چاہتے. پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے وہ ہر انتخابات سے بھاگنا چاہتی ہے، اور اس کے لیے اس مقصد کو حاصل کرنی ہے کہ وہ کچھ بھی کرنا، اگر ان کو کرنا پڑے وہ کریں گے. جی چودھری صاحب، ایک یہ الیکشن میں نہیں جانا چاہتے کیونکہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے. دوسرا یہ جو لوٹ مار کا بازار گرم ہے، اس کے جڑے حلوے مانڈے لگے رہے نا، وہ انہوں نے چین نہیں لین دینا. ہال اٹھتے پہ کہ اگر یہ ہماری حکومت جو ہے یہ بادشاہ جو چھن گئی، جتنا حصہ ملا ہوا ہے تو ہم تو مارے گے. تو اندر ملک کے باہر یہ لگے ہوئے ہیں اور اس طرح ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہیں کہ خدا کی پناہ. ادھر نہیں آتا. کبھی لوگوں کے بچوں کو 10 سال کے بچے کو اٹھا کے لے جاتے، 5 سال کے بچے کو لے گئے، 3 بچوں کو چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے کو اٹھا کے لے گئے، اور کوئی اس پر ادھر دھیان نہیں ہے. وہ ججوں کو انہوں نے قید کرنا ہے، اندازہ لگائے. چلیں چودھری صاحب، جو آج سپریم کورٹ کے اندر ہیئرنگ ہوئی، جو سپریم کورٹ کا پٹیشن سن رہا ہے، پٹیشن کیا سو موٹو نوٹس ہے، اس کے اوپر ظاہر ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا 1 مارچ کو. اس کے اوپر پہلے تو تاریخ دے دی تھی 8 اپریل کی پنجاب کے اندر الیکشن کے حوالے سے. اس تاریخ کو واپس کر لیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے، اور نئی تاریخ جو ہے 8 اکتوبر دے دی گئی. 30 اپریل اور 8 اکتوبر اب نئی تاریخ آ گئی ہے. آج جب ہیئرنگ شروع ہوئی چودھری صاحب، وہاں پہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس امیر الدین خان، جسٹس جمال الدین خان مندوخیل جو ہے یہ بینچ میں سماعت کی اس کیس کی. سادہ سا سوال ہے، جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا، کیا اس کے پاس ایسا اختیار تھا؟ چیف جسٹس صاحب کے ریمارک سے سادہ سا سوال ہے کہ الیکشن کمیشن تاریخ آگے کر سکتا ہے یا نہیں. چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے فرمایا کارروائی کو لمبا نہیں کرنا چاہتے، اگر الیکشن کمیشن کا اختیار ہوا تو بات ختم ہو جائے گی. سپریم کورٹ کے 2 ججز نے پہلے فیصلہ دیا، اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان صاحب نے بات کی. فیصلہ 3-4 سے ہوا تھا تو حکم کا وجود ہی نہیں ہے جس کی خلاف ورزی ہوئی. اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان صاحب، موجودہ کیس میں استدعا ہی ہے، اس فیصلے پر عمل درآمد کی ہے. اٹارنی جنرل نے موقف اپنایا. عدالتی فیصلہ کتنے ارکان کا ہے یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے. جسٹس جمال مندوخیل صاحب کے یہ ریمارکس ہیں، یہ بنیادی طور پر یہ وہی معاملہ ہے جو آج محترم شہباز شریف صاحب نے نیشنل اسمبلی کے اندر اٹھایا. سپریم کورٹ کے 1 مارچ کے فیصلے پر عمل درآمد ہو چکا ہوا ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال، اس وقت سوال فیصلے کا نہیں الیکشن کمیشن کے اختیار کا ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا اٹارنی جنرل سے مکالمہ، اس معاملے کو دوبارہ اٹھا کر عدالت میں پیش نہ کیا جائے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ریمارکس، معاملہ کلیئر کرنے پر جسٹس جمال مندوخیل کا مشکور ہوں. چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس، تمام قومی اداروں کا احترام لازم ہے. چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس، الیکشن تو ہر صورت میں ہونے ہیں، سوال یہ ہے کہ اب 90 دن سے زیادہ تاریخ کون بڑھائے گا، یہ جسٹس مندوخیل صاحب نے سوال اٹھایا. عدالتی فیصلے پر عمل ہو چکا ہوا ہے. صدر مملکت کی تاریخ پر الیکشن کمیشن نے شیڈیول دیا. یہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب کے ریمارکس ہیں. کیا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کہ صدر مملکت کی تاریخ کو تبدیل کر دے؟ اعجاز الحسن صاحب کے ریمارکس، الیکشن کمیشن تاریخ کو تبدیل کرنے کے لیے صدر سے رجوع کر سکتا تھا. جسٹس اعجاز الحسن صاحب، تمام انتظامی ادارے الیکشن کمیشن سے تعاون کے پابند ہیں. جسٹس اعجاز الحسن صاحب، انتخابات ممکن نہیں تھے تو الیکشن کمیشن کو عدالت سے رجوع کرنا چاہیے تھا. جسٹس منیب اختر صاحب کے ریمارکس. ناظرین، بعد بھی آپ کو یہ جو ہیئرنگ ہوئی اس کے ریمارکس سنائیں گے. ہمارے ساتھ شعیب شاہین صاحب موجود ہیں. بنیادی طور پر اس وقت جو بڑی ڈیولپمنٹ شہر اقتدار کے اندر اس وقت ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو اصلاحات کرنا چاہ رہی ہے حکومت وقت، چیف جسٹس صاحب کے جو اختیار ہیں بینچ بنانے کے، سو موٹو نوٹس لینے کے. شعیب صاحب بہت شکریہ. اب آپ نے یہ سارے کا سارا معاملہ سن بھی لیا ہوگا، آپ کو خبر بھی مل گئی ہوگی، تو تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ بنیادی طور پر
چلیں اصلاحات حکومت وقت کر سکتی ہے, کچھ بھی کر سکتی ہے, تو آئین کا آرٹیکل 191 یہ کہتا ہے کہ سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا دا سپریم کورٹ میں میک رولز ریگولیشن دا پریکٹس اینڈ دا پروسیجر آف دا کورٹ. اس کے علاوہ میں پڑھ رہا تھا کہ آرڈر نمبر 11 ہے سپریم کورٹ کے جو رولز ہیں, وہاں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو بینچ ہے یا بینچز کے بنانے کا اختیار ہے وہ چیف جسٹس صاحب کے پاس ہے. سوال یہ ہے کہ کیا پارلیمان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ریگولیٹ کرے اور اس طرح کی قانون سازی کرے, یا پھر آئینی امینڈمنٹ کی تو سمجھ آتی ہے, باقی جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے ہمیں کچھ بتایا گیا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے ججز فل کورٹ کی شکل میں ہی کر سکتے ہیں. جی بالکل آپ نے درست فرمایا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اصلاحات نہیں کرنے جا رہے, یہ فساد پیدا کرنا جا رہے ہیں. یہ جو موجودہ حکومت ہے ان کے پاس اصلاح کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ اصلاح کے لیے نہیں, نہ ہی اصلاحات کے لیے کر رہے ہیں. ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ الیکشن بری طرح ہار جائیں گے. انہوں نے پہلے دن سے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے اور ایک ہی ان کا مطمع نظر ہے کہ کوئی طریقہ واردات ہو جس طریقے سے وہ انٹرم سیٹ اپ کے ذریعے چلائیں. ان کا طریقہ واردات اب یہ ہے کہ 8 اکتوبر کا مطلب ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان اس وقت تک ہوگا نہیں. اس کے بعد ہم کوئی ایمرجنسی لگوا کے اس کو نیشنل اسمبلی کو 1 سال کے لیے آگے لے جائیں گے, اور یہ پروونشل اسمبلیز کو بھی اسی طرح اپنے کٹ پتلی بٹھا کے ہم انٹرم سیٹ اپ کے ذریعے یہ حکومتیں چلائیں گے. اور اس انداز گفتگو سے یہ کوئی اصلاحات ان کا مقصد نہیں ہے. ان کا مقصد الیکشن نہ کرانا ہے. آج کورٹ نے بھی ان سے یہی پوچھا ہے اور یہ پہلے دن سے یہی بات ہے کہ 90 ڈیز کا مطلب 90 ڈیز ہے اور 90 ڈیز میں آپ الیکشن کرائیں. اور الیکشن 90 ڈیز میں اگر نہیں ہو سکتا تو پچھلے فیصلے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ منیمم پاسبل جو ڈیویشن ہو سکتی ہے, اور وہ بھی الیکشن کمیشن کی استدعا اور بار بار ریکویسٹ تھی کہ ہمیں 52 ڈیز چاہیے, 52 دن چاہیے کہ جو ہم اپنا شیڈول دے سکیں گے, تو اس لیے منیمم اتنا ٹائم ہمیں دے دیجئے. اور وہ ان کی ریکویسٹ کو ایکسپٹ کر لیا گیا. حالانکہ اس وقت بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ سیکشن 58 آف الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت آپ اس شیڈول 52 ڈیز کو آپ 42 ڈیز پہ بھی لا سکتے ہو, 35 ڈیز پہ بھی لا سکتے ہو, اس کے لیے کمپلسری نہیں ہے. یہ جو اصلاحات کی آڑ میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں یہ والے لوگ, پی ڈی ایم کی جماعتیں, یہ کر نہیں سکتے. اس کے لیے دیکھیں 184(3) کی جو پٹیشن ہے وہ آرٹیکل 184(3) میں یا تو پھر 2/3 میجارٹی ان کے پاس ہو, وہ اس میں امینڈمنٹ کر دیں کہ اس میں یہ اس طریقہ کار کے مطابق آرٹیکل 184(3) کی پروسیڈنگز ہوں گی اور اس کے اندر کوئی اپیل یا جو کچھ کہنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ رول میکنگ اتھارٹی سپریم کورٹ خود ہے, اور جو کل والا فیصلہ ہے جو ڈسینٹنگ نوٹ ہے 2 آنریبل ججز کا, اس میں بھی یہ پروپوز کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ فل کورٹ بیٹھے اور وہ ان رولز کو امینڈ کرے. اچھا شعیب صاحب یہ بتائیے گا کہ آج جسٹس مندوخیل صاحب نے بڑا واضح کر دیا کہ وہ جو 3-4 کا معاملہ بنایا جا رہا ہے جو ہمارے اختلافی نوٹ کو لے کے آج اٹارنی جنرل عوان صاحب پہلی دفعہ وہ آئے, اس کو آپ ایشو بنا رہے ہیں, اس کو چھوڑ دیں, یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے, کورٹ اس کو دیکھ لے گا کہ ہم نے اندر کس طرح ریگولیشن کرنی ہے جو مجھے سمجھ آئی. اب اس کو اس سارے کے سارے معاملے کو لے کے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ جانا حکومت وقت کی طرف سے, اور اس کے بعد کابینہ کی میٹنگ اور یہ جو ساری کی ساری ریگولیشن ہے, اب یہ بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب یہ کہاں سے کہاں یہ ڈاٹس کنیکٹ کر رہے ہیں. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے اوپر سپریم کورٹ کو ہی رد عمل دینا پڑے گا کسی نہ کسی سطح کے اوپر کہ جناب اعلیٰ یہ ہمارا معاملہ ہے, ہم اس کو دیکھ لیں گے؟ دیکھیں بات درست ہے آپ کی کہ اس میں سپریم کورٹ کو ہی رد عمل, سپریم کورٹ دیکھیں وہ ان کی ہر بات کا جواب دینے کی بجائے وہ فیصلہ کرے گی. میرا خیال ہے کل یا پرسوں یا 2 دن میکسیمم میں یہ فیصلہ آ جانا ہے, اور اس فیصلے کی روح سے یہ طے ہوگا کہ مجھے تو لگتا ہے اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے. پچھلی دفعہ تو چلو ابہام تھا کہ کیا صدر پاکستان کو یہ اختیار ہے ڈیٹ دینے کا, کیا گورنر کو یہ اختیار ہے یا الیکشن کمیشن کو. اب الیکشن کمیشن نے پچھلی دفعہ خود آ کر کہہ دیا تھا کہ مجھے اختیار نہیں ہے تاریخ دینے کا, نہ ہی کوئی تاریخ کو چینج کرنے کا. تو آج یہ بار بار ان سے یہی سوال ہوا اٹارنی جنرل سے بھی کہ جو الیکشن کمیشن کل تک یہ کہتا تھا کہ مجھے تاریخ دینے کا اختیار نہیں ہے, تو اس کو پھر وہ تاریخ کو تبدیل کرنے کا اختیار کس قانون, کس لا, کس رول اور کس کانسٹیٹیوشن پروویژن کے تحت آ گیا. کیونکہ جو کمپٹنٹ اتھارٹی ہے
وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے آفٹر کنسلٹیشن ود دی الیکشن کمیشن، جو انہوں نے اپنی پاور ایکسرسائز کر لی. اور میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ کی پاور جب ایکسرسائز ہو جاتی ہے تو پریزیڈنٹ ہمسیلف وہ خود بھی فنکٹس آفیشو ہو جاتا ہے. پھر یہ نہیں ہے کہ روز وہ بھی اپنی تاریخیں تبدیل کرتا رہے. اس نے ایک دفعہ تاریخ دے دی اور تاریخ بھی 90 days میں ہونی چاہیے. لیکن اس کیس میں سپریم کورٹ نے واضح کیا تھا کہ ہم آپ کو ایگزمپشن اس لیے دے رہے ہیں کہ اس کیس میں بہان تھا، آپ کا ٹائم بہت لگ گیا. چلیں شعیب شاہین صاحب، یہ تو بہت چیز واضح نظر آ رہی ہے کیونکہ مسئلہ آلریڈی سپریم کورٹ کے سامنے ہے، تو سپریم کورٹ ظاہر ہے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، وہی اس معاملے کو دیکھ لیں گے. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین ابھی یہ بریک کی طرف جانا ہے اور بریک کے بعد آئیں گے. اب اسلام آباد بار ایسوسی ایشن ہے وہ بھی گئی ہوئی ہے ہڑتال کے اوپر، پوچھیں گے ان کے پریزیڈنٹ سے کیا معاملہ ہے وہاں پہ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین آج اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کی طرف سے ہڑتال کی گئی. ہڑتال کا معاملہ ایک ان کے جو سینئر ممبر ہے ان کی گرفتاری کے حوالے سے کیا گیا، کیونکہ ملک کے اندر آج کل آپ کو پتا ہے کہ گرفتاریوں کا کافی موسم چل رہا ہے. ملک کے کونے قدرے ہر جگہ سے ایک ہی خبر آ رہی ہے کہ لوگ گرفتار ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ کیسر امام صاحب موجود ہیں، یہ پریزیڈنٹ ہے اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے. تو کیسر صاحب بتائیے گا یہ کیا ماجرا ہوا، کیا وجہ بنی، آپ لوگ کیوں ہڑتال پہ گئے؟ خاور صاحب تھینک یو ویری مچ آپ کے وقت دینے کا. آپ کو پتا ہے کہ اس پوری جو ایکٹیویٹی ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹی، اس کا جو سینٹر ہے وہ مور اور لیس اسلام آباد ہے، اور اس میں مختلف تاریخوں کے اوپر مختلف قسم کے ہنگامے اور آپ کو ریئیکشن جو ہے وہ نظر آتا ہے. اور اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جائیں تو چونکہ یہ سارے جو کیسز ہیں اس میں مختلف جو ملزمان ہیں اور مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کو کچہری میں یا ہائی کورٹ میں ڈسٹرکٹ کورٹس میں اپیئر ہونا ہے، تو اس حوالے سے جو وکلاء کا کنسرن ہے وہ بہت زیادہ ریلیونٹ ہو جاتا ہے. ہم کافی عرصے سے مسلسل جو ہے وہ میٹنگز کر رہے ہیں ہائی اپس کے ساتھ کہ آپ اس کے لیے کوئی پراپر پالیسی فارم کریں کہ جس سے جو وکلاء صاحبان ہیں ان کی ایکسیس کورٹس کے حوالے سے اور ان کا جو پروفیشن ہے اور جو لوگوں کے رائٹس کے لیے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہوں. لیکن کنٹینیوسلی اس چیز کو اگنور کیا جاتا رہا ہے اور بہت سارے وکلاء کے ساتھ آئے روز بدتمیزی کرنا، انہیں روکنا، انہیں طرح طرح کے القابات سے نوازنا، اور جو جس طرح کی ایک انلیسڈ قسم کی پاورز دے دی گئی ہیں یہاں پر ٹو ہینڈل سرٹن سچویشنز. اس میں کل جو ہے وہ ایسا ہوا کہ ہمارے ایک کولیگ ہیں، ہماری بار کے ممبر ہیں، اور ہم نے خود بہت اچھی طرح دیکھا کہ ان کا کسی بھی پارٹی سے کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن کچھ نہیں ہے، بڑے پروفیشنل وکیل ہیں. وہ سید علی اصغر صاحب، وہ پشاور میں ایک مقدمے میں پیش ہو کے وہاں سے واپس آ رہے تھے تو انہیں اسلام آباد انٹری پہ روکا گیا. انہوں نے جب بات کرنے کی کوشش کی تو ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، اور پھر نہ صرف بدتمیزی کی گئی تقریباً 11:15 ساڑھے 11 بجے، بلکہ انہیں ایک دھتکارنے والے انداز میں ایک سب انسپیکٹر صاحب جو ہیں ہو ہیز بین اپوائنٹڈ ایز SHO کرنول مسٹر خرم، انہوں نے انہیں دھکے دیتے ہوئے نہ صرف یہ کہ 2 پولیس والوں کے حوالے کر دیا بلکہ انہیں گرفتار کر کے پورا دن مختلف تھانوں میں گھماتے رہے. اور جب شام کو ہمیں کلیئر ہوا تو وہ کرنول تھانے میں یونیفارم کے اندر انہیں رکھا گیا تھا حوالات میں دیگر قیدیوں کے ساتھ. تو ہم نے وہاں پہ جا کے ان سے ایک بڑے ریکویسٹ میں کہ آپ انفارمیشن دیں کہ ہوا کیا ہے. تو اتنے ٹائم میں جب ہم نے تھوڑا سا اس پہ ریسرچ کی تو تقریباً 12 بجے ایک ٹویٹ جو ہے وہ آئی تھی کہ ہی ہیز بین ٹیکن انٹو کسٹڈی، اور اس ٹائم تک کوئی FIR درج نہیں ہوئی تھی. اور بن سے جو ہے انہوں نے انہیں اب سے بے جا میں رکھا ہوا تھا، غیر قانونی حراست میں رکھا ہوا تھا. ابھی کیا سٹیٹس ہے ان کا؟ یہ کل رات کو جی اپروکسیمیٹلی پھر 10 بجے انہیں ریلیز کیا گیا ایک پرسنل شورٹی کے اوپر، اور پھر ہمیں بعد میں پتا چلا کہ پچھلی ڈیٹ کے اندر کوئی شام کو 5 بجے ایک FIR دی گئی اور اس میں ان کا جو ہے وہ نام مینشن کر دیا گیا. تو ایسے واقعات مستقبل میں نہ ہوں تو آپ کی بات چیت ہوئی ہے کوئی پولیس والوں سے، اسلام آباد پولیس سے؟ کیونکہ معاملات کافی زیادہ خراب ہوئے ہیں یہاں پہ. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس سچویشن کے اندر جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کے حالات ایسے ہیں کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مطلقاً انان قسم کی پاورز ہیں ان کے پاس اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ عزت کی، ایک ڈگنیٹی کے ساتھ ہم نے کہا کہ یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے یہ جو حالات ہیں یہ گزرے ہیں. لیکن آج دن کو کچھ لوگ جو ہے وہ ہمارے پاس آئے تھے، کچھ جو آفیشیلز ہیں، اور اس کے بعد جو خاموشی ہے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رول آف لا سٹارٹس فرام ہوم، اور
گھر جو ہے ہمارا وہ وکلا صاحبان ہے کہ جو سب لوگوں کے رائٹس کو کیسے امام صاحب بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ چونکہ ملک سب کا ہے، وکلا ہوں پولیس ہو، سب نے یہیں پہ بیٹھ کے کام کرنے پہ رہ کے آئین اور قانون کے مطابق کام کریں. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین، بریک کے دوران آپ کو خبر مل چکی ہوگی، بریکنگ سٹوری بھی مل چکی ہوگی کہ حکومت کی طرف سے جو نیا ایک ایکٹ ہے وہ لایا جا رہا ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023. سپریم کورٹ کے اندر جو بینچز کی فارمیشن کے حوالے سے کس طرح کانسٹیٹیوٹ ہوں گے، اس کے بعد جو سو موٹو لینے کا اختیار ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا، اس کے حوالے سے جو واضح ایک چیز سامنے آئی ہے. ابھی پتہ چل رہا ہے کہ نیشنل اسمبلی کا سیشن بھی جاری ہے، وہاں پہ بھی اس کو پیش کیا جا رہا ہے. بابر اعوان صاحب کو ہم نے زحمت دی ہے. اچھا بابر اعوان صاحب، ابھی تک آپ نے پڑھ لیا ہوگا یہ جو ایکٹ آیا، اس کے جو چاند گزارشات ہیں اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ اب جو سو موٹو لینا ہے وہ اکیلے نہیں لے سکتے، وہ 3 ممبر سینئر 2 ججز ہوں گے، ان کے ساتھ بیٹھ کے لیں گے، اور باقی جو بینچز کی فارمیشن ہوگی وہ بھی اس طریقے سے ہوگی. جی سر، اوور ٹو یو. تھینک یو ویری مچ چودھری صاحب اور گومن صاحب. مجھے ذرا یہ بتا دیں کہ یہ جو ابھی بل آپ کے سامنے ہے، یہ کیا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل ہے یا لا کا امینڈمنٹ؟ نہیں، لا کی امینڈمنٹ بل ہے. وہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 191 the constitution provides the subject to the constitution that the law the supreme court may make rules regulating the practice and procedure of the supreme court. میں نے پڑھا ہوا ہے. جی تو اسی کو کہہ رہے ہیں. جی بالکل وہ اسی کو کر رہے ہیں. ایکٹ ہے، the act shall be called the supreme court act. نہیں، یہ اس طرح نہیں کیا جا سکتا. بیسکلی بنیادی سوال جو کوئی نہیں اٹھا رہا، میں اٹھاتا ہوں آپ کے رپورٹرز میں، وہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا اختیار ہے وہ کہاں سے ایمینیٹ ہوتا ہے. جو وہ لیتے ہیں سو موٹو نوٹس، وہ کس قانون کے نیچے لیتے ہیں؟ یہ بنیادی سوال ہے. 184(3) کے تحت وہ لیتے ہیں. سو اس لیے اگر کوئی امینڈمنٹ کرنی ہے تو 184(3) میں امینڈمنٹ کریں گے، اور کسی جگہ پہ جو سب کانسٹیٹیوشن لیجسلیشن ہے وہ بنا کے آپ کانسٹیٹیوشن کو امینڈمنٹ نہیں کر سکتے. اس کے لیے جو بار ہے وہ دو آرٹیکلز ہیں، ایک ہے 238 اور دوسرا ہے 239، جس کے نیچے 2/3 اکثریت کے بغیر، یہ پہلے بھی کئی دفعہ اسمبلیوں میں گیا، یہ سوال ہوا ہے، یہ ڈبیٹ اس پہ ہوئی ہے، عدالتوں میں بھی ڈبیٹ ہوئی ہے کہ سب آرڈینیٹ لیجسلیشن یا کوئی جو انفیریئر لیجسلیٹو انسٹرومنٹ ہے اس کے ذریعے سے آپ کانسٹیٹیوشن انڈائریکٹلی امینڈ نہیں کر سکتے. دس از نمبر 1. جو دوسرا سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ جو لیجسلیشن ہوتی ہے ایمپٹی ایریا آف لیجسلیشن میں ہوتی ہے. یہ پرنسپل ہے بنیادی ساری دنیا میں. جی جس جگہ پہ قانون موجود ہے قانون امینڈ کیا جاتا ہے. جب آئین بنا تھا 12 اپریل 1973 میں، قوم نے اس کو اڈاپٹ کیا اپنے لیے. اس دن جو عدالت بنی اس کے لیے ایک علیحدہ باب بنا. اس باب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک سپریم کورٹ ہوگا جو اپنے 191 کا حوالہ اس سے ہے کہ 2 طریقے ہیں اس سپریم کورٹ کے چلنے کے. ایک ہی ہے کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے سے اس کے رولز بنیں گے، اگر نہیں پارلیمنٹ بناتی تو سپریم کورٹ بنائے گا. سپریم کورٹ رولز بنا چکی ہے. یہ 1990 میں رولز بنے ہوئے ہیں، ذرا دیکھ لیجیے گا یہ، ٹھیک ہے، یا اس سے بھی تھوڑا پہلے سے بھی بنے ہوئے، امینڈمنٹس بھی ہوتی رہتی ہے. اب یہ ہے کہ جو رولز امینڈ کرے گی، جس اتھارٹی کے پاس یہ پاور ہے، مجھے یہ بتا دیں کہ کون سی اتھارٹی ہے جسے رولز کبھی کسی لیجسلیٹو انسٹرومنٹ کی وجہ سے امینڈمنٹ ان میں کی گئی ہے. وہ یہ عدم اعتماد ہوتا ہے اس اتھارٹی پہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں لائق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بعض ایسے بھی ہیں ود ڈیو ریسپیکٹ جو صرف انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں، وہ امینڈمنٹ کریں گے اور طریقہ بتائیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ تو آپ کے رولز میں کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. یہ دوسرا جو امپورٹنٹ بات ہے جس پہ گفتگو نہیں ہو رہی. اگر لیجسلیشن کے لیے کوئی جگہ خالی نہیں ہے تو آپ پھر جو متعلقہ ادارہ ہے اس کو پارلیمنٹ یا کوئی اور شخص یا کوئی ایگزیکٹو گزارش کر سکتی ہے ضرور کہ آپ اس پہ ایک نظر کر لیں. جی بابر اعوان صاحب، آج وقت کم ہے، کل آپ سے دوبارہ ہم اس موضوع کے اوپر بات کریں گے کیونکہ کافی اس پہ تفصیل چاہیے. ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. لیکن یہ جو سارے کا سارا معاملہ یہ جانا ایونچولی سپریم کورٹ کے سامنے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.